بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 4 چیزوں کو حساب میں رکھنا ضروری ہے، 4 چیزوں کا حساب کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے نقد رقم۔ نقد رقم کسی بھی شکل میں ہو، آپ کے پاس کیش کی شکل میں ہے یا بینک میں رکھوائی ہے یا کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، تو نقد رقم کسی بھی شکل میں۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، ہر وہ چیز جو آپ کے پاس اس نیت سے موجود ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے۔ یہ 4 چیزیں الگ الگ یا ان 4 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس کا یکم رمضان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک نصاب بھی جاری کیا جاتا ہے، تو اگر ان 4 چیزوں کا مجموعہ یا یہ 4 چیزیں الگ الگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں اور اس کو ایک اسلامی سال گزر جائے، یعنی جس دن ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کی ملکیت میں یہ 4 چیزیں یا ان 4 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچا اور پھر اس کے بعد ایک اسلامی سال، ایک قمری سال گزر گیا، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے ہاں بینکس بھی یکم رمضان کو زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس دن آدمی صاحب نصاب ہوا، اس کے بعد جب ایک اسلامی سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کل مال کا 2.5% اللہ کے رستے میں مستحق زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ میں سے کسی مصرف پر خرچ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔